الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سیرت کا لیکچر ہے اور ہم نے آج جو چیپٹر پڑھنا ہے وہ ہے کتاب کا 165 صفحہ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے اس چیپٹر کا غم کا سال۔ اچھا، لیکن حسب سابق ہم ذرا دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے پچھلا کتنا پڑھا ہے اور کتنا آپ نے یاد رکھا ہے اور ریٹین کیا ہے آپ نے۔ اس سے پچھلا چیپٹر ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد، اور یہ ہے پیج 162 پر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ یہ قریش جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کتنی دفعہ ابو طالب کے پاس آئے کہ تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائیں۔ یہ آخری وقت دفعہ ہے جب وہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور پھر وہ قریش کا ایک وفد بھی آیا، ابو جہل بھی اس میں تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ قریش آئے ہیں؟ کیوں؟ پہلے اچھی طرح سمجھیے کہ وہ ایک معاشرہ ہے جو قبائلی معاشرہ ہے اور قبیلے کا ایک سردار ہے، اور ابو طالب بھی اسی طرح سردار ہیں۔ تو وہاں قبیلے کے سردار کی اور پھر خاص کر قریش کا سردار ہو، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس یہ لوگ کتنی دفعہ آئے اور کیوں آئے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی 3 دفعہ ہے۔ غلط۔ سر انہوں نے وہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ہمارے میں بتوں کو سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ۔ سوال ہے کتنی دفعہ انہوں نے اپروچ کیا، کتنی دفعہ وہ آئے قریش مشرکین مکہ ان کے پاس، ابو طالب کے پاس کتنی دفعہ آئے؟ 3 دفعہ آئے۔ 4 غلط، مرتبہ غلط ہے، غلط ہے، متعدد دفعہ آئے۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ 2 متعدد کا مرتبہ کوئی معنی ہی 2 نہیں ہے۔ سر جی 2 مرتبہ آئے۔ یہ ہے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، پلیز بڑے غور سے پڑھا کریں۔ قریش 4 مرتبہ آئے ہیں قریش 4 مرتبہ آئے ہیں ابو طالب کے پاس۔ پہلی میں نے دفعہ 4 اب مرتبہ کہا تھا۔ جی میں نے 4 مرتبہ ہی کہا تھا۔ میں نے نہیں سنا، سوری۔ تو اب بڑے غور سے سنیے۔ پہلی دفعہ جب آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود قرآن میں آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بے بسی اور ان کی کس قدر یہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور ان کو بڑی عقیدت تھی کیونکہ ان کی پوجا کرتے تھے، تو بڑے سٹ پٹائے۔ جب سٹ پٹائے تو ان کو ایک راستہ نظر آیا کہ پہلی دفعہ انہوں نے اس بات پر ملاقات کی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہم پر بڑی سخت عیب چینی کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، خداؤں کو، اور عقل کو ہماری عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، لہٰذا ان کو روکیے۔ اس پر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خاص نہیں کہا اور انہوں نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ دوسری مرتبہ جب یہ آئے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طالب نے سنا سب کچھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یہ ایک نبی کہہ سکتا ہے۔ ذرا اس معاشرے کو پوری طرح
ویژولائز کیجئے، دیکھیے کہ کتنا وہاں عصبیت ہے اور کافر کس قدر برانگیختہ ہیں، سخت غصے میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہے یہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک چاند پر ہاتھ رکھ دیں، چاند رکھ دینا، میں پھر بھی باز نہیں ہوں گا، یہاں تک یا کہ تو یہ دین غالب ہو جائے یا اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلا لے۔ تو یہ تھا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے دیکھیں ان کے فالوور کے اندر بھی یہی مصمم ارادہ اور ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے اس دین کے غلبے کے لیے اسی طرح جد و جہد کرنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہ تھا دوسری دفعہ جو کا نتیجہ، جو قریش جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ اب سنیے تیسری دفعہ جب آئے، اب مسلسل کشمکش تو چل رہی ہے، تو تیسری دفعہ جب آئے تو انہوں نے ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم لے کے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا لڑکا خوبصورت تھا، اس کا ولید بن مغیرہ کا، اس کا نام عمارہ تھا۔ تو ابو طالب سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اس کو لے لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے بڑے، کیونکہ زیرک تھے، انہوں نے کہا یہ عجیب تم سودے بازی کر رہے ہو کہ میں تو تمہارے بچے عمارہ کو پالوں اور اس کی خدمت کروں، اور تم میرے بچے کو لے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ تیسری دفعہ تھی۔ اور چوتھی دفعہ جو آخری چیپٹر ہے 162 تا 164، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پڑھایا ہے کہ موت سے قبل یہ لوگ آئے اور وہ کیا ڈائلاگ ہوئے، کیونکہ اس میں جو وفد آیا تھا اس سے کہہ رہے تھے ابو طالب سے کہ ذرا اپنے دین پر قائم رہنا، اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں تاکہ مجھے آپ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کی کوئی سفارش کر سکوں۔ لیکن دیکھیں وہ شخص جو چٹان بن کے کھڑا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر، اور وہ کام کیا جو کوئی مسلمان بھی شاید نہ کر سکتا، لیکن اس کو دین اسلام قبول کرنے میں تحمل ہوا اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مرا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کو دین کی قبولیت کا جو ہے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پلیز مجھے بات ختم کرنے دیا کریں، بیچ میں مت بولا کریں۔ اب آپ کی بات سمجھیں گے یا میری بات سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف بتایا، جیسے ہماری بہن نے یہ آیت پڑھی ہے، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ تھیں چار، اور آپ دیکھیں کہ وہاں ایک کشمکش جاری ہے، ایک کے بعد دوسری ملاقات ہو رہی ہے، اور چاروں کا ملاقات کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے۔ اب جب مر گئے ہیں، اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر۔ اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 165 کھول لیجئے۔ کوئی سوال ہو تو اس سے پہلے کہ جو چیپٹرز ہم نے 164 تک پڑھا ہے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور مشکلات اور آزمائشوں میں بالبلا اٹھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے جو مشکل وقت تھا وہ 3 سال تھے، جب یہ پورا قبیلہ لے کے ابو طالب جو تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ شیب ابی طالب سے۔ شعب ابی طالب میں۔ آپ لکھ لیں، یہ بائیکاٹ کی ابتدا ہوئی ہے، بائیکاٹ کی ابتدا ہوئی ہے محرم 7 بعثت کو، اور اس کا خاتمہ ہوا ہے محرم 10 بعثت کو۔ تو 3 سال آپ معاشرے سے بالکل کٹ کے وہاں رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کچھ چوری چھپے کچھ چیزیں تو پہنچ جاتی تھیں، لیکن
مجموعی طور پر حالات بہت ناگفتہ تھے، اور آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ لوگوں نے پتے کھا کے، چمڑے کو ابال بال کے اس طرح اپنی زندگیوں کو باقی رکھا۔ آپ دیکھیں رب العالمین کے آس آس کے کی حکمتیں دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں دیکھیں۔ یہ ختم ہوا اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا مسئلہ، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ وہ ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا، اور قریش اسی وجہ سے باز رہے کوئی ایکشن لینے کے لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ابو طالب اور ان کا قبیلہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بنی ہاشم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا معاہدے کے ذریعے، اور اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منمانی کارروائی نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑے پلان بنائے۔ اب جب ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اور وفات آپ کو پتہ ہے وفات کے وقت ابو جہل بھی موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کو سمجھا رہے تھے ابو طالب کو کہ آپ اس کو دین کو قبول کر لیجئے، اور وہ اصرار کر رہا تھا ابو جہل کہ آپ جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر مریں۔ بہرحال ان کا فیصلہ یہی تھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہیں پیج 162 پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے کہی کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور دیکھیں رب کے ہاں غور کریں ذرا کہ کتنی انہوں نے مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، آپ کے سامنے ہے سورہ توبہ کی آیت 113۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی والذین آمنوا، کہ جائز ہی نہیں ہے نبی کے لیے بھی اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ ذرا غور فرمائیں، آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب کہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ تو جہنمی ہے، مشرک ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اس نے توبہ استغفار کر کے اور سچی توبہ کر کے دین کا پر عمل نہیں کیا تو یہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ایمان، اور سچا پکا ایمان، وہ ایمان جس کے تقاضے زندگی بھر انسان پورا کرے، وہ کتنا ضروری ہے۔ اور وہ جو آیت ہماری بہن پڑھ رہی تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری شرط کیا ہے؟ یہدی من ینیب یہدی من اناب۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دو چیزیں جو بڑی ضروری ہیں۔ آیت کو صرف پڑھ دینا نہیں، اس آیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کے لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ دو چیزیں جو ہیں وہ مسٹ ہیں۔ ایک، انسان اپنے اندر سچی طلب اور تڑپ رکھے، نمبر ایک وہ ہے یہدی من اناب۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، بھرپور کوشش کرے۔ یہ دو شرائط نہیں ہوں گی تو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ہے یہدی من اناب یا یہدی من ینیب کا مفہوم۔ ایک ہے سچی طلب اور تڑپ، اور نمبر دو اس کے لیے کوشش۔ آج مسلمانوں کے اندر بڑی تڑپ ہے، بڑی طلب ہے کہ ہم وہ مومن ہو جائیں، لیکن
کوشش نہیں کرتے. جب کوشش نہیں کرتے تو صرف امیدوں اور آرزوؤں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس پر مشروط نہیں ہیں. جب تک سر جو عموماً سننے میں آتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی ہو جائیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے دوسروں سے کہیں دعا کریں، وہ خود سچی طلب بھی رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی بھرپور کریں. دیکھیں نا، قرآن کی یہ آیت جو ہے نا، سورہ عنکبوت کی آخری، آپ کو مجھے یاد ہونی چاہیے. والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ، بالکل سر. ہاں، یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو کوشش کرے گا ہم اس کو بالکل بھرپور اجر دیں گے، اور وہ اس کی کامیابی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آج اگر آپ دیکھیں نا، جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو ذرا اور کھولیں نا، تو لوگ، ہم بڑے زبردست امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری اولاد جو ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری حرکت ہے کہ یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق بنے گے. بھائی، نہ آپ نے کوشش کی، نہ ان بچوں نے کوشش کی، نہ ان کی تربیت کی، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اتنی وہ شرط ہے سخت کہ طلب اور کوشش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو ان کی بھی دعائیں کام نہیں آتی. آپ سب دیکھ لیں، یہاں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. سیرت پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائیں گی. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہے، وہ پیج 166 پہ میں ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آپ کیا کریں گے ان کے لیے موت کے بعد؟ تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم، ہاں، کہ انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا تو اس کا اجر کیا دے گا اللہ تعالیٰ. پہلے پیرے کی آخری لائن پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ایک چھجلی جگہ میں ہوں گے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے. یعنی جو انہوں نے ایفرٹ کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ ہونا تو چاہیے تھا کافر مرے ہیں جہنم کے سخت درجے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو میری دعاؤں کی وجہ سے اور دین کے پشت پناہی کرنے کی وجہ سے یہ ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا. پھر نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں، ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی شان دیکھیں. ایک کفار قریش کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ابو طالب ہے، اور گھر میں جو سب سے بڑا سکون کا باعث ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کی بھی جو ہے عمر 65 سال ہو گئی ہے، اور ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ان کی عمر 65 سال کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 50 برس ہے. تو یہ ایک چوتھائی صدی کی جو رفاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی، اور آپ دیکھیں یہ کتنی مثالی رفاقت ہے. غور کریں، وہ عورت، وہ خاتون جس کو اللہ نے دنیا میں دولت سے نوازا ہے، وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، اور اس دین کی خاطر وہ سب سے پہلی خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. لہذا اگر آپ دیکھیں نا، تو آج پیج 167 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دو حدیثیں ہیں، بڑے غور سے پڑھیے اور ذرا ان کو اس پورے پس منظر میں سمجھیے۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ذرا غور فرمائیں کس اعزاز کی یہ مستحق ہیں اللہ کے ہاں، جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ دے رہے ہیں، اس کی سیرت و کردار کی۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ تو کمال کی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال ہے! ذرا دیکھیں، جب اللہ کے لیے وہ مخلص تھیں تو رب ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ یہ بڑی کم لوگوں کو یہ اللہ کا اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور و غب ہوگا اور نہ درماندگی اور نہ تکان۔ اب اندازہ کریں کیا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے مخلص ہوں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک نمونہ تھی۔ سر جی آپ پیج جو پڑھ رہے ہیں 167 نہیں ہے؟ 167 پہ میں پڑھ رہا ہوں، جی دو حدیثیں ٹاپ پہ جو ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے 161 کہا تو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں 167 ہے، آئی ایم سوری، جی جزاک اللہ۔ کیونکہ ہم اسی چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں نا، کنٹینیو کر رہے ہیں وہاں سے۔ جی جی سر جی، کھولی ہوئی ہے بک۔ لیکن ان کو صرف پڑھ کے نہ گزر جائیں، ان پر غور و فکر کریں کہ دیکھیں کیا لوگ ہیں، کیا ان کے سیرت و کردار ہیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وہ تعریف فرما رہے ہیں، کس طرح اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، یہ سبحان رتبے انہی کے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اب اگلا پیرا جو ہے اس کے سر جی نیکسٹ، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور کوئی خراٹے لے رہا ہے۔ یہ ناہید مبشر صاحبہ کا کھلا ہوا ہے، ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ آپ لوگوں نے اتنی زحمت کی ہے تو ذرا ان چیزوں کو سنیں، سمجھیں، اور ہم اپنی جو اعمال ہیں، جو سیرت و کردار ہے، دیکھیں کس قدر کمزور ہے، ہم اس کی بہتری کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں، یہاں آ کے ذرا رک کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جو سہارے تھے نا دنیا میں، دونوں ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے غم کا سال ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ تنہا جو ہے وہ آپ رہ گئے ہیں، اور پھر اس وقت کس قدر ظالموں نے ظلم شروع کر دی۔ قریش مکہ جو ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اگر ہم نے کوئی حرکت کی تو یہ ابو طالب جو ہے یہ اس کا بدلہ لیں گے، پورا قریش وہ قبیلہ ان کے پیچھے ہے۔ لہٰذا اب ایک طرف تو سفر طائف آپ کو پتہ ہے کہ کیا مصیبتیں جھیلی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں۔ مکے سے بعد پہلی دفعہ نکلے، طائف گئے، اور طائف میں جو کچھ ہوا اس کو تو پڑھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 10 دن آپ وہاں رہے اور ایک بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے گنڈوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے پتھر مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، پاؤں میں خون آ گیا۔ اور پھر جب آپ ایک باغ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی
تو وہاں جو ایک عیسائی غلام تھا، جب اس نے وہ کھجوروں کا ساری انگوروں کا گچھا دیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، تو اس بندے نے پہچان لیا، کیونکہ وہ ابھی اصلی عیسائی تھا، کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو وہ ہوں، نبی ہوں. تو اس پہ وہ شخص فدا ہو گیا، اور اس نے جو دیکھا، جو سب کچھ جو اس کے عمل کو ان کے مالکوں نے دیکھا، وہ کافر تھے. انہوں نے کہا یہ تو گیا ہمارے ہاتھ سے، اس کو تو انہوں نے نعوذ باللہ ورغلا لیا. بہرحال آپ دیکھیں کہ وہ ایسی حالت ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے، آپ اگر سیرت کو اچھی طرح سمجھیں نا، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پر کوئی اس سے بھی سخت دن گزرا ہے، وہ جو دن آپ کو غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور پھر کافروں نے جو آپ کے ساتھ کیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہاں، بڑے غور سے سنیے کہ اس سے بھی ایک سخت دن میرے اوپر گزرا ہے. وہ کون سے دن کی بات کر رہے ہیں حضور؟ وہ طائف جس والا طائف کے ہاں، اسی سفر کے. اس سفر میں کون سا خوش قسمت آدمی آپ کے ساتھ تھا؟ زید بن حارثہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اللہ زید بن اکبر، حارثہ. اللہ اکبر. آپ سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان حالات میں بھی ساتھ دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتے؟ جی سر، اس یہ وقت بھی ہو سکتا ہے. ساتھ دل میں. یہ خواہش ہمارے اندر ضرور اٹھنی چاہیے. اگر ہم اپنے ایمان ہمارا ٹھیک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے خوش قسمت تھے یہ صحابہ اور صحابیات، کہ مزے لوٹ لیے انہوں نے، اور آخرت میں بہترین جنت میں اپنا مقام بنا لیا. تو ایکسکیوز می، حضور پاک کی یہ ایک حدیث مبارک کا بھی ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ بعد کے لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بن دیکھے میرے سے شدید میری اطاعت کریں گے، محبت کریں گے میرے سے، تو ان کے بھی بڑے درجات ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی وہ بات کی میرے صاحبہ. زیادہ سنیں غور درجے سے، کا ہے. سنیں غور سے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات کی نا کہ بھائی کچھ لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے، تو صحابہ نہیں، وہ لوگ جو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے جتنی آپ کرتے ہیں. دیکھیے، غور سے بات کو سمجھیے. آج کا دور فتنوں کا دور ہے. کافر ملکوں کو چھوڑ دیجئے، مسلمان ملکوں میں دیکھ لیجئے، خود اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، ایک سے ایک ایسا فراڈ سننے میں آتا ہے جو کافر بھی نہ کر سکے. اگر واقعی اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے کرے گا جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اور آپ اس سیرت کو بڑے ذوق اور شوق سے سمجھیے. جب ہم اس کو پڑھیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کے ذریعے ہم ان کو بہترین اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں گے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ کارنامے ہم پڑھیں. تو سیرت اور قرآن دونوں ایسی کتابیں ہیں کہ نہ سیرت کو قرآن کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو سیرت کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. رسالت پر ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں.
پہلے اللہ سے اور اس کے بعد اس اللہ کے نبی سے جس کے ذریعے ہمیں یہ دین پہنچا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں سر آپ دیکھ ایکسکیوز رہے می ہیں جی، سر، یہ چھوٹی سی اگر آپ وضاحت کر دیں، یہ حضرت ان کا ابو طالب کی وفات کا یہاں پر 10 نفری میں ذکر ہے، تو یہ جو طائف کا واقعہ ہوا تھا یہ ان کی وفات کے بعد ہے جب یہ اس شاہ ابو طالب سے نکلے ہیں میری بات، وہاں پر آپ کی جب بات نبی سمجھ نہیں پاک آئی مجھے۔ سر یہ جو ابو طالب کی وفات کا یہ پڑھ رہے ہیں واقعہ، یہ نبوت کا 10واں سال تھا جب یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ یہاں سب لکھا ہے، اور آپ ذرا کتاب کو اچھی طرح پڑھیں کہ ابو طالب کا جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ خاتمہ بائیکاٹ کا ہوا ہے 10 جی محرم جی کو، اور 10 محرم کے بعد یہ وفات ہوئی ہے ان کی، ابو طالب جی کی۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو طائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے تھے دین کی، تو یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے؟ پلیز پلیز، آپ کا سوال دیکھیں، ہمیں ان واقعات کو پوری طرح سمجھنا ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تاریخیں سب لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اور سر جس ترتیب سے بتا رہے ہیں اسی ترتیب سے یہ واقعات ہوئے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اسی دوران ایک واقعہ جو ہے غم کے سال کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے خلاف جو ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، تو وہ بھی ہجرت حبشہ کے لیے نکلے، لیکن راستے میں، یہ میں پیج 167 پر ہوں، ابن دغنہ نے ان سے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو اس ملک یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اس نے اپنی پناہ میں آپ سے گزارش کی کہ آپ واپس آ جائیں۔ خدا کے لیے اپنے مائک کو بند کیجئے، آپ ڈسٹرب کر رہی ہیں سب کو۔ یہ عتیق الرحمان صاحب کا مائک کھلا۔ اچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیتوں کی انتہا دیکھیں کہ قریش کے ایک 168 پہ دیکھیں کہ قریش کے ایک احمق نے آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی، اور آپ اسی حالت میں گھر میں تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، اور آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اور اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح کے پے در پے علام اور مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن، عام سال کو کہتے ہیں، یعنی یہ میرے غموں کا سال ہے، یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ تو اب یہاں تک دیکھیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے سہارے چھین رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور دو ہی تو یہ بڑے سہارے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان حضرات کو موت دے دی؟ وجہ کیا تھی؟ سر اللہ یہ کا کہ اللہ ساتھ تعالیٰ کی حکمت ہے سر کہ اللہ پہ، ساتھ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا بندے کو، اور پھر دیکھیں، غور فرمائیں، کیونکہ دین کا فیوچر جو مدینے میں پھر ریاست بنی ہے، یہ اللہ کا بالکل بہترین فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں سہارے بھی اللہ پیدا فرماتا ہے، ان سہاروں کو ختم بھی اللہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بہترین سہارے بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا
یہ ہے وہ سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنہا کھڑے رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گھر میں وہ سکون اور اطمینان ہے جو باہر سے اتنی مصیبتوں کے بعد گھر آتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس گھر کو کیا بنا رکھا ہے، وہ بھی ختم۔ اور باہر کے مصائب میں ان کو پتہ ہے میری پشت پناہی میرے چچا کر رہے ہیں جو قبیلے کے سردار ہیں، اور اللہ پر ان کو توکل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ لیکن یہاں آپ سوچیں، ایک صاحب ایمان مومن کو، ایک صاحب ایمان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ رب کی حکمتیں دیکھیں۔ وہ ہمیں یہ رب بتانا چاہتا ہے کہ ٹوٹل اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو آپ کو اسباب اور ذرائع اور وسائل دے دوں، چاہے تو ذرائع اور اسباب اور وسائل کے بغیر میں دنیا میں آپ کو کامیاب اور کامران کر دوں۔ بالکل صحیح بات سر۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے افغانستان میں کیا ہوا۔ ابھی ساری مسلمان حکومتیں بدبختی کی انتہا دیکھیں، اور پھر اللہ کے کرم کی بھی انتہا دیکھیں کہ وہی مجاہدین جو ہیں وہ کس طرح نیتن یاہو کو جھکا لیتے ہیں جی اللہ سر۔ کی مدد سے۔ یہ سب چیزیں مومن آنکھیں کھول کے اور دیکھتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اگر وہ ایمان صحابہ اور صحابیات اور اللہ کے رسول والا ایمان ہو تو۔ سیرت سمجھ کے پڑھیں تو سیرت مجھے اور آپ کو بالکل سونا بنا دیتی ہے۔ سیرت و کردار حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی نے اگر اپنی زندگی میں مشکلات سے تنگ ہوتا ہے تو میری زندگی پہ نظر ڈالیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس سے بڑی مصائب کیا ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہمیں بڑا اچھی طرح مومنوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس دوران آپ کا نکاح حضرت سودا سے ہو جاتا ہے، اور یہ حضرت سودا وہ صحابیہ ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے سکران بن عمر، وہ کیسا شخص ہے؟ اس نے، آپ کو پتہ ہے، ہجرت کی ہے، اور اس کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی۔ تو گویا انسان جو ہے، ابھی ہم وہاں جائیں گے، آپ اس میں سورہ جو ہم 24 نمبر پڑھ رہے ہیں قرآن میں زیر مطالعہ ہے، وہاں صاف بتایا ہے کہ آپ ان جو لوگ اس میں ہو جاتے ہیں، رنوے ہو جاتے ہیں، بوڑھے مرد ہوں بوڑھی عورتیں ہوں، اگر وہ شادی کے قابل ہیں ضرور شادی کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے جب شادی کر لی، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کا زمانہ جو آپ نے گزارا ہے مکے میں، دیکھیں نا، یہ 10 کی بات ہے، اب ایک ایک سال کو ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کفار اپنی ساری گندی حرکتوں کے باوجود نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے خاص فضل سے کامیابیوں کی طرف وہ رواں دوا ہیں۔ اب یہاں بڑا اچھا چیپٹر انہوں نے دیا ہے، اور وہ اگلا چیپٹر ہے مسلمانوں، ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل، کہ یہ اس مشکل ترین جو آپ دیکھ رہے ہیں 10-11 سال مکے کے تھے، آخر یہ مسلمان ایک بندہ بھی جو ہے جو مسلمان ہوا ہو اور پھر اس کو کافروں نے اپنی سارے ظلم و ستم کے باوجود اس کو ایمان سے پھیر دیا ہو، ایک مثال نہیں ملتی آپ کو۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اتنا صاحب مصمم ارادہ بنا دیتی ہے کہ ڈٹرمنیشن اس کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا۔
جی سر، اسی لیے بھائی تو وہ آپ کہتے تھے دیکھ رہے ہیں کفار کے یہ بے وقوف ہیں. یہی آج کا انسان بھی کہتا ہے کہ یہ جو سوشلسٹ کمیونسٹ اور سیکولرسٹ یہی کہتے ہیں، لیکن مومن بالکل صاحب بصیرت ہوتا ہے. اللہ تو کہتا ہے اس کی بصیرت سے ڈرو. وہ جس نظر سے دیکھتا ہے نا، وہ قرآن و سنت کی نظر ہوتی ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم جو لوگ صاحب نظر ہے، قرآن نام و نہاد ہم نے اپنے اوپر لیبل لگا رکھے ہیں، ہماری بصیرت ویسی ہے ہی نہیں. اگر ہمارے علماء کی یہ بصیرت ہوتی تو آج یہ ملک 75 سال دین کے نام پہ لیا ہوا بے دینی کی انتہا کو نہ پہنچ چکا ہوتا. اچھا، اب آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہاں جو آگے آ رہا ہے کہ کیا اسباب اور عوامل تھے کہ وہ ڈٹے رہے ساری مشکلاتوں کے باوجود. سب سے بڑی چیز کیا تھی بلا؟ پکا ایمان سچا اور اللہ ایمان. کی ٹھیک ٹھیک معرفت. سر اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین. ہاں. اچھا، اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین کب ہوگا؟ جب ہمیں جیسا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں گے نا، اس کے اسماء الحسنہ کو پوری طرح اس کا فہم ادراک کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کتنے دنیا میں مسلمان ہیں، اور آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں کہ جو سمجھتی ہے بس امریکہ ہی سب کچھ ہے. بھائی اگر امریکہ سب کچھ ہوتا تو اتنی ذلت آمیز شکست سے کیوں دوچار ہوتا جو اسے افغانستان میں ہوئی ہے؟ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قدرت، رحمت اور نقمت کہتے ہیں سزا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ظاہر میں جو نظر آتا ہے نا کہ پیسہ ہر چیز کا حل ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. عہدہ ہر چیز کا حل ہے، ہرگز نہیں. مشرف کو دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے. تو مومن جو ہے وہ قرآن اور سنت اور آیات کائنات اور آیات انفس سب سے یہ بات اس کو ثابت ہو جاتی ہے کہ طاقت اور قدرت، عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ تھی وہ چیز جو ان کو سمجھ آ رہی تھی. آپ دیکھ لیں 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہی قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، کس طرح اللہ نے بچا کر، اور 8 ہجری کو پورے مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے مجرم کی طرح. کیا حشر ہوا ان کا جنگ بدر میں، کس طرح وہ ناکام ہوئے جنگ احزاب میں. بڑے غور سے دیکھیے. یہ سیرت ہمیں صرف اور صرف اس بات کا ثبوت پہنچاتی ہے کہ اسے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ہم نے بھی اس ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری تو یہ سب سے بڑی روشنی ہے، یہ ایمان. اور یہی سبب تھا ابتدائی مسلمانوں کے صبر و ثبات کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہ تو تھا، یہ تو ہے آپ کا. اچھا، آپ کو پتہ نہیں یہ چیز کبھی یقیناً سمجھ آتی ہوگی کہ مومن اپنے ایمان کی حلاوت جو ہے نا، وہ یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کی وجہ سے وہ کسی مشکل کو مشکل نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ آپ کو زندگی میں تجربہ ہونا چاہیے اگر واقعی آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ بات بات پر بلا اٹھتے ہیں، اس رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، تو پھر تو وہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج ہمارے معاشرے کا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کی دولت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات اس دولت سے
पूरी तरह आगाह थे। दूसरी चीज जो है, जो आज मुसलमानों में नहीं है, वो क्या है भला? सब्र नहीं है सर, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। बेहतरीन क़यादत। आप पता नहीं क्या किताब के ऊपर है ये 169 पे। दूसरा सबब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी क़यादत जो बिल्कुल नमूना है। जो यहाँ जुमले लिखे हैं ना, उनको अगर गौर से और समझ के पढ़ें, वो क़यादत कैसी थी जो उम्मत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए बुलंद पाया कायद और रहनुमा थे। आज उसको कैसे, आज के लोग कैसे उसको समझते हैं कि वो वाकई बुलंद पाया थी? क्या सबूत है हमारे पास? सर इंतहाई कम वसाइल थे और बेहतरीन ये तो आप बता रहे हैं ना उनके कमालात। आज के दौर में आप देखें कि जो भी मगरब में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उसमें आपको जो नुमायाँ उनकी खूबी नज़र आएगी वो ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत मुदस्सर जी है। सर, आपके सीरत सही बात है। तो चीज़ों को ज़रा सही प्रोस्पेक्टिव में देखें ना, सही पस मंज़र में देखें। अब आप देखें क्या कमाल के फ़िक्रे लिखे हैं इस किताब के राइटर ने। उनके जिस्मानी जमाल, नफ्सियाती कमाल, ये आखिरी दो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ पेज 169 पर। करीमाना अखलाक, बाअज़मत किरदार, शरीफाना आदात व अतवार से बराबर थे कि दिल खुद ब खुद आपकी जानब खिंचे चले जाते थे। ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है, आज भी जो सीरत पढ़ेगा और सीरत को समझेगा। और फिर यहाँ जो इसके आगे पेज 170 पे क्या बात लिखी है इन्होंने और कितनी हकीकत लिखी है, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें और देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सीरत और किरदार, जो नमूना अल्लाह ताला ने करार दिया, वो क्या है हमारे पास नमूना। और हम अपने सीरत और किरदार को उस आईने में देखें। ये है सीरत पढ़ने का मकसद, कि क्या वाकई हमारी सीरत और किरदार की झलक नज़र आती है उस सीरत की जो हम पढ़ रहे हैं, मुकम्मल सीरत जो नमूना है। अच्छा, फिर आप देखें सीरत भी कमाल की है। और इन्होंने बड़ा कोट किया है दूसरे पैरे में 170 पे कि अबू जहल जैसा मुखालिफ जो आपकी जान का दुश्मन है, वो भी कहता है, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ वहाँ। चुनाचे अबू जहल कहा करता था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो उसकी तकजीब करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा दुश्मन भी कहता है मैं आपको झूठा नहीं कह सकता। ये इससे बड़ी गवाही तारीख में कहीं नहीं मिलती कि जान का दुश्मन हो लेकिन उसको इतराफ किए बगैर न रह सके कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। और रब ने तो कमाल कर दिया ना। सूरा आराफ की आयत 33 नीचे है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये लोग आपको नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सीरत हो तो ईरान अंबिया की सीरत को पढ़िए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए। सर एक दफा जी, किसी की कमजोर इंसान के साथ अबू जहल का कोई मामला था, तो वो जुल्म कर रहा था इसके ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके वो अबू जहल के पास गया, तो अबू जहल घबरा नहीं गया। नहीं डॉक्टर साहबा, लोगों ने कहा तमाशा देखने के लिए कि जाओ जी फलां शख्स के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो आपको ले देंगे। आप फौरन उठे वहां से और सीधे गए। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नमूना छोड़ा जो मैं और आप अमल करके आज भी उस पर और हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकते हैं।
جی سر. اسی لیے ڈاکٹر صاحبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 31 میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. آگے کیا ہے لفظ؟ فاتبعونی یحببکم یغفر فتبعونی. لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو. سر بالکل. وانتم العلون ان کنتم مومنین. مومنین. اگر مومن تو مومن کب ہوگا؟ جب سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے. اچھا، اب ذرا غور فرمائیں، یہ جو اگلے پیج 171 پر ہے نا، کہ ان کو بالکل یقین تھا کفار قریش کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں یقیناً قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. اب وہاں آپ کو ان بد دعاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پیج 171 میں آخری پڑھ رہا ہوں، ایک بد دعا انہوں نے دی قریش کو کہ اے قریش کی جماعت، آخری 2 لائنیں، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا. اب آپ دیکھیں، جس شخص نے آپ کے وہ اجڑی رکھی تھی جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اس کا کیا حال ہوا. ابو لہب کے بیٹے عتبہ جس نے آپ کے منہ پر تھوکا تھا، اس کا کیا حال ہوا. اور پھر آپ دیکھیں ابی بن خلف جو تھا اور امیہ بن خلف وغیرہ، یہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدوائیں دیں، تو ان کا کیا حشر ہوا. آپ کے سامنے تاریخی واقعات موجود ہیں. یہ ذبح کا حکم سمجھ نہیں آیا. ذبح کرنے کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ آتا؟ جنگ بدر میں جو ان کے ہاں، صورتحال ہوئی کہ ذبح کرنے کا مطلب، کہ ذبح کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح تمہیں قتل ہو گئے جس طرح جانور ذبح ہوتا ہے. اچھا اور اچھا. یہی ان سرداروں کے ساتھ جنگ بدر میں ہوا جس کا ذکر ہماری بہن کر رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک واقعہ آگے بیان ہوا ہے کہ کافروں نے اس طرح پٹائی کی نبی کریم اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ذرا ان کا سیرت و کردار دیکھیں اس واقعے کے نتیجے میں، کہ جب ان کو بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا پوچھتے ہیں؟ نبی کریم محبت کی انتہا دیکھیں. اور ان کے قبیلے والے ان پر سخت لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ جس کا یہ حال ہو گیا ہے، اور اس کو جب ہوش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی اپنے قبیلے ان کا پوچھے، وہ کس کا پوچھتا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے. تو یہ تھے وہ لوگ اس قیادت میں جو تیار ہوئے، جو ثابت قدمی کا پہاڑ تھے. یہ ایک واقعہ ہے، بے شمار واقعات ہیں. پہلے واقعہ کیا تھا؟ اللہ پر ایمان اور یقین. وہ اللہ کی کما حقہ معرفت جب ہوگی، انسان کا ایمان باللہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہوگا. جب ایمان باللہ ہوگا تو پھر ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ اسی ایمان کے تقاضے ہیں، اور وہ بھی مثالی انشاءاللہ ہوں گے. دوسرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت جو آپ نے ابھی دیکھی. تیسرا جو ہے وہ احساس ذمہ داری تھا. اچھا، یہ احساس ذمہ داری جو ہے آپ پر، مجھ پر اور آج کے معاشرے پر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ احساس ذمہ داری ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. کہ ہم مسلمان ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہماری، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. پہلی بات، مومن اللہ کا سب سے بڑا جو اس کا مرتبہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کو سمجھیے. خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس کو ذرائع وسائل سب کچھ دیا،
وافر دیا اور دوسری طرف اس کے ذمے کچھ کام لگائے۔ نائب کا وہی ہوتا ہے نا جس کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ جی سر۔ تو ہم اللہ کے نائب ہیں، اور اس نائب کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ مومن ہے تو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ زندگی کی ہر گھڑی میں مجھے جانی اور مالی قربانیاں دینی ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہی احساس تھا صحابہ اور صحابیات کو، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ جس پر آج بھی حیران اور پریشان ہے۔ اچھا، اللہ پر ایمان، یہ تو تیسری بات تھی نا۔ چوتھی بات ہے آخرت پر ایمان۔ اگر انسان سب کچھ اللہ کے دین، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس اللہ کی معرفت میں جو کمال کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو مجھے اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گی، کون سی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا خاص جو ہے، جو اللہ کی توحید کا پہلو ہے جو ابھرا ہوا ہے، جس کا مجھے اور آپ کو بڑا یقین ہونا چاہیے، وہ ہے آخرت۔ آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو اشرف مخلوق بنا کر دنیا کے اندر اس کو اپنا نمائندہ بنا دیا، نائب بنا دیا، کہ وہ دنیا میں وہ کام کرے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اسی وقت کر سکتا ہے اگر اس کو آخرت کا یقین ہو کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، کون اللہ تعالیٰ؟ وہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ بے گناہوں کو جنت دے دے نعوذ باللہ، اور نیکوکاروں کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ اس کی صفت کے قریب بھی نہیں ہے۔ اس نے عدل، آئیڈیل جسٹس کرنا ہے، وہ انصاف جو دنیا میں کہیں نہیں کوئی کر سکتا۔ کیوں؟ وہاں اس کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہوگا، جس کو ہر چیز اس شخص کے بارے میں مائکرو ڈیٹیل میں پتہ ہوگی، باریک بینی سے اس کا علم ہوگا۔ اور نمبر 2، اس نے اس دن اپنے خاص اختیار سے اس کے اعضاء کو بھی یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ اس کے خلاف گواہی دیں، زبان، ہاتھ، پاؤں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ وہ آخرت کا یقین ہے کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور خود اسی کتاب میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ قریش کو جمع کیا تو آپ نے نام لے کر بتایا، اپنی پھپھی صفیہ کا نام لیا، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا کہ میں آپ کے کچھ کام وہاں نہیں آؤں گا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا وہاں، تو مجھے بتائیں کون ہے مائی کا لال؟ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے۔ بالکل سر جی، زبردست بات ہے کہ ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ اس آخرت سے ہی غافل ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، سارا دن ہمارے دماغ میں یہ ہو کہ ہماری واپسی ہے، اور واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے، آپ کو اور میرے جی لیے بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے، اب آپ یہ 4 دیکھیں اوصاف تھے اور ان میں تھے، آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ پہلا وصف کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اور اس کی معرفت کی انتہا۔ نمبر 2، لیڈرشپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بنفس نفیس موجود تھے، آج ہمارے درمیان ان کی سیرت موجود ہے۔ تیسرا تھا احساس ذمہ داری کہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ اور چوتھی تھی آخرت کا ایمان اور یقین۔
اچھا، کبھی آپ لوگ غور کیا کریں، قرآن مجید میں 3 جگہ، ایک ہے ابتدائی کی 5 آیات سورہ بقرہ کی، پھر یہی بات سورہ نحل میں ہے ابتدائی آیات میں، اور یہی بات ہے سورہ لقمان میں۔ وہاں عقیدے میں کس چیز کو الگ سے بیان کیا گیا ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہم یوقنون، یہ الگ سے بھی کہا ہے کہ آخرت کا یقین، اور یہ بات تینوں جگہ موجود ہے۔ نوٹ کیجئے ذرا، جو میں نے آپ کو بتائی نا، پہلی 5 آیات بقرہ کی، پھر پہلی 5 آیات اس کی نحل کی، اور پھر اسی طرح سورہ لقمان کی۔ یہ آخرت کا یقین بہت بڑی بات ہے، اور 5واں جو ان کو اویلیبل تھا، ان مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اس 11ویں نبوی میں، وہ کیا چیز تھی جو ان کو سب سے بڑی کامیابی کا، ان کے لیے ان کے پاس وہ سامان موجود تھا؟ وہ کیا تھا 5واں سر نقطہ؟ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بھیج رہے تھے، شریعت مکمل ہو رہی تھی۔ دیکھیے، کامیابی کی بشارتیں بھی اور تھی۔ ان کے جو پرخطر ایمان کا مشکل فرمان۔ ہونا۔ نہیں، پہلے اب ڈاکٹر صاحب آپ ذرا رہیں نا اس پر، کہ یہ جو قرآن، نزول قرآن ہے 5 میں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، قرآن نے اس وقت ایسی رہنمائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اور صحابیات کی، کہ آپ دیکھ لیں، دنیا کا وہ نظام برپا کر کے دکھایا، اس کی فیض و برکات دنیا کے سامنے تھی۔ آج کتنی کم بختی ہے کہ آج ہم نے ایک ملک پاکستان نام کا لیا اور اسی سے محروم ہے۔ وہ جو ساری رہنمائی جو کامیابی تک پہنچا کے چھوڑتی ہے، اس کا ہم نے یہاں کوئی اہتمام نہیں کیا، قرآن کے علم کا، قرآن پر عمل کا، قرآن کی رہنمائی کے مطابق زندگیاں گزارنے کا، نہ حکومت نے اور نہ افراد نے، نہ ہم نے اس کو انفرادی حیثیت میں اور نہ اجتماعی حیثیت میں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کو بالکل پتہ ہے کہ اگر کوئی کامیابی کا دنیا اور آخرت میں راستہ ہے تو وہ قرآن ہی کا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا سادہ راستہ ہے۔ صراط مستقیم قرآن ہی کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ یہ بات سمجھ جی آ سر، گئی؟ جی، پاکستان میں ایک کوئی ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل، وہ کیا کرتی ہے؟ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور کارنامہ تو کبھی نہیں دیکھا کوئی بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کوئی ایک اس ملک کے اندر کوئی ایک گروہ بتا دیں جو لوگوں کو کہے کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے۔ اس پر آپ نظریاتی کونسل کو چھوڑیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی علماء کیوں نہیں اس بات پر اتحاد کرتے؟ بتائیں مجھے۔ بس سر وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں بس۔ تو پھر دنیا میں لگنے کا اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اور پھر قرآن کا دیکھیں، آپ کے سامنے آیات اسی کتاب میں موجود ہے، بقرہ کی 214۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو مومن اور اسلام قبول کرنا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی۔ ان پر کیا آئی؟ مستہم البأساء والضراء، ان پر سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے،
वज़ुलज़िलू, और हिला मारे गए, हत्ता यकूल रसूल, यहाँ तक कि वक्त के रसूल ने कहा, वल्लज़ीना आमनु माहू, और उन लोगों ने भी कहा जो उस पर ईमान लाए थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, हम तो बिल्कुल गरक होने जा रहे हैं, मुसीबतें हमें ख़त्म कर रही हैं। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, उस वक्त जवाब आता है, ये ऐसे फौरी नहीं आता। 20 साल मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी है, फिर जाके वह अला नसरुल्लाह करीब, खबरदार हो जाओ कि अल्लाह की मदद जो है वो बिल्कुल करीब है। जब वो मदद आती है तो किस तरह देखें कुफर नाकाम होता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन्हीं चीज़ों पर को समझने और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों की तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। झंझोड़ने का अंदाज आमीन देखें। आमीन। आप आगे देखें, सूरह अनकबूत की आयत 1 था 3 में अल्लाह फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम, अहसिबल्लज़ीना अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अहसिबन नासु, सॉरी, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ इतनी बात कहने पर कि हमने ला इलाहा कह दिया और उनको कोई आजमाइश नहीं आएगी, वो आजमाए नहीं जाएंगे। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर से समझे, जो ही बंदा पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहता है ज़रा इन आजमाइशों से गुजरो ना, ताकि तुम वो मोमिन बन जाओ जो फिर अल्लाह के दीन के लिए कारआमद हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह देते हैं, लेकिन कोई आजमाइश को पर साबित कदमी का सबूत दे जरे से नहीं देते। ये है मसला, और यहाँ बड़ा क्लियरली बता दिया है। ये सीरत को पढ़ें आप, अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, बड़े गौर से देखें। वलक़द फ़त्तनल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हमने उनसे पहले लोगों को भी जिन्होंने ये ईमान का दावा किया आजमाया। क्यों आजमाया? फ़लयअलमन्नल्लाहु, ताकि अल्लाह ताला ये जान ले, अल्लज़ीना सदक़ू, जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं, वह यअलमन्नल काज़िबीन, और झूठे को भी हम साबित करते हैं कि वो झूठा है। वो आजमाइशी है, जिसको अंगेज कर जाता है जो बंदा, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब, और जो इन आजमाइशों से पहलू दही करता है वो नाकाम। ये थी कामयाबी की वजूहात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और सहाबियात को अल्लाह ने दी, क्योंकि वो इन्हीं आयत को बड़े अच्छे अंदाज में समझते थे। तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, और वो है इंजार। इंजार क्या है कि लोगों को इस बात पर ख़बरदार करना कि अगर वो ईमान ना लाए और वो आमाल ना किए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना समझ कर करना चाहिए, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। और वो लोग जो इस पर अमल कर दें, इस कुरान के मुतालबात, ईमान के मुतालबात ठीक ठीक समझ कर उन पर ज़िंदगी गुजार दें, चाहे वो दुनिया में शहीद ही क्यों ना हो जाएं, उनके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। और शुहदा की कामयाबियों का तो आपको पता है अल्लाह ताला ने किस अंदाज में ज़िक्र फरमाया है। फिर यहाँ उन मोमिनीन के इनामात का ज़िक्र है कि जिन्होंने ईमान की खातिर कुर्बानियाँ दी। तो ये थी आपकी 5वीं वजह कि कौन सी वजूहात थीं जिसकी वजह से वो मुसलमानों ने साबित कदमी की जो मिसालें कायम की। और आखिरी बात जो है वो है दावत इस्लामी में जो कामयाबी की बशारतें हैं, और ये बशारतें किन लोगों के लिए हैं वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने, आगे आ जाए पेज 176 पर, तो अल्लाह ताला ने कुफार का कितना बुरा अंजाम होगा ज़रा नोट फरमाएं और आप पढ़ें। बशारतों के हवाले से मैं आपके सामने उसकी साफात की आयत 171 ता 177 पढ़ रहा हूँ, पेज 176 पे। सर ये कौन सी सूरह है? सूरह साफात है।
37 जो है ना सूरह साफात है जी। देखें रब के वादे, सुभान अल्लाह। वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, हमारे भेजे हुए बंदों के लिए हमारा पहले ही फैसला हो चुका है। ये रब का दायमी फैसला है। क्या? इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि यही तो वो लोग हैं, यकीनन यही वो लश्कर है जो गालिब रहेगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करो, व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, यही वो हमारा ग्रोह है वगैरह वगैरह। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, तो आप अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे रुख फेर लो और इन्हें देखते रहो। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून, और वो भी देखते रहें। अफ बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये हमारे अजाब में जल्दी चाहते हैं। फ़इज़ा अनज़ला फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़िरीन, और जब ये इनके सहनों में उतरेगा तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी हो जाएगी, यानी उस अजाब में ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला की खुशखबरी मुरसलीन और उसको मानने वालों के लिए, और इंतहाई इंजार और तंबीह उन लोगों के लिए जो इसको नहीं मानेंगे। आज हमारे सामने महफूज कुरान, जिसकी अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी सर, बिल्कुल। ये जो पुराने आमीन। लोगों के, पुरानी अक़वाम के किस्से हैं, तो एक बंदा कह देता है जी ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं, लेकिन गौर किया जाए तो इबरत का मुकाम है कि कामयाबी उन्हीं की है जो कि सिरात मुस्तकीम पे चले, जिन्होंने यार रसूलों साहबा की बात देखे ना, मानी। जिन वो लोग जो कहते हैं ना पुराने किस्से हैं, वो काफिर हैं, वो जी सर, मानते नहीं हैं। और जो शख्स ये मानते कहता है वो नहीं काफिर है। है, बिल्कुल। आप कभी उन, अगर आपकी फितरत ठीक है ना, आप इन आयतों को पढ़ के कहेंगे ये बिल्कुल बरहक है, जी सर, आपकी फितरत की आवाज है, आपके जी सर, अंदर से भी ये बिल्कुल। आवाज आ रही है, बिल्कुल बरहक है। जी सर, कामयाबी का वो सारा पता चल जाता है कि कामयाब कौन लोग हैं और नाकाम कौन लोग हैं। नहीं नहीं, नाकाम का देखें, नीचे आयतें आ रही हैं। आयत कमर की आयत 45 है, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबर, अनकरीब इस जमीयत को शिकस्त दे दी जाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। आज आपने नहीं देखा अफगानिस्तान में, और फलस्तीन में सर, बिल्कुल इसी तरह से। अल्लाह अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है कि ये कुरान बरहक है। और फिर फरमाया सूरह स्वाद में, जुन्दुन मा हुनालिका महजूमुन मिनल अहज़ाब, ये जत्थों में से एक मामूली सा जत्था है जिसे यहीं शिकस्त दी जाएगी। सर अभी ये जो हालिया वाकया हुआ है गजा वाला, कितनी इबरत है इसमें, किस कदर इबरत का मुकाम यार है। साहबा इस दोनों को मिला के देखें ना, लॉस एंजलिस वाक़ा और ये, आपको जी सर, साफ नजर आता है कि ये चीजें कहीं और से मैनेज हो रही हैं, कोई और है जो मुदब्बर है। जी अल्लाह सर, ताला खुद सवाल बिल्कुल। करते हैं ना कि ये हम तदबीर कर रहे हैं या कोई और है तदबीर कर रहा है, जरा देखो तो सही, आंखें खोलो तो सही। इन्नहुम यकीदूना कैदा व अकीदु ईद कैदा वक़ीद, सुभान अल्लाह, फमख्खिलिल सुभान काफिरीना अल्लाह। अमहिलहुम रुवैदा। अच्छा सर सूरत कमर की कौन सी आयत है सर? जी, सूरत कमर की कौन सी आयत है सर, जज़ाकल्लाह बता रहे हाँ हैं? ये आपके ये पेज बस तारीफ वन की। सेवन प्लीज, वन। 45। अब आप जवाब दे दें या मैं जवाब दे दूं? जब सवाल मुझसे कर रहे हैं तो आपको क्या हक पहुंचता है कि वक्त जाया करें? मैं जवाब न दे सकूं तो आप जरूर दें। सूरह कमर की ये आयत
पेज 176 पर है, और ये नीचे आप देख रहे हैं 54 की 45, 54 सूरह कमर है और उसकी आयत 45 है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप देखें, अल्लाह ताला, काफिरों ने सवाल पूछा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा, ये असल में मक्के के काफिरों को ये यहूद पढ़ाते थे कि, और वो यहूद ये समझते थे कि क्योंकि इन्होंने वो वाक़यात देखे नहीं तो इस नबी को कैसे पता हो सकते हैं। भाई, उस नबी को खबरें देने वाला अल्लाह ताला है जो आलिमुल गैब है, उसके लिए तो कोई चीज़ गायब नहीं है। तो उन्होंने सवाल पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या है। होए होए होए, ज़रा कुरान का जवाब देखें, अल्फाज देखें और उसका मफहूम देखें। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, कि यूसुफ और उनके भाइयों के वाक़े में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। वो सारी निशानियां आप देख लें, जिस तरह यूसुफ के भाई कहत के ज़दा ज़माने में मिस्र में जाके हाथ फैलाते हैं और खुद उस यूसुफ के सामने जिसको उन्होंने कुएं में डाला था। बिल्कुल मक्के में यही सूरत आल फतह मक्का के वक्त, कि जिस नबी को कत्ल करने के लिए दरपे थे वही वहां उस वक्त उसके सामने कैदी बन के खड़े थे, मफ्तू बन के खड़े थे। और अगर आप उसी पेज 177 में नीचे देखें ना, 14 इब्राहीम है, इब्राहीम की आयत 13 और 14 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। और अल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, काफरों ने अपने रसूलों से क्या कहा, ज़रा गौर से सुने। नशे में जो अल्लाह ताला मोहलत देता है, उसके नशे में धुत इंसान क्या हरकत करता है, लिनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें ज़रूर अपनी इलाके से जला वतन कर देंगे। तो फिर तुम क्या करो ना, अंबिया से क्या, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम वापस हमारे तरीके पर आ जाओ कुफ्र के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, अल्लाह ताला ने फिर वही की अपने अंबिया पर, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम इन ज़ालिमों को ज़रूर ज़रूर हिलाक करेंगे। वलनस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, और ज़मीन में तुम्हें इक़्तिदार बख्शेंगे। ये है अल्लाह की सुन्नत, ये है ज़ालिमों का अंजाम। अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिका, ये इस वजह से है, इसकी वजह क्या है, लिमन खाफ मकामी, जो कोई हमारे मुकाम मर्तबे से डरा, व खाफ वईद, और मेरे झूठे और मेरे वईद से डरे, जो अल्लाह ने वादे किए हैं। यही अल्लाह का वादा है कि ज़ालिमों को अल्लाह हिलाक कर देगा, और इन रसूलों को अल्लाह ताला इलाक जो है वो सारी जो है अल्लाह ताला उनको। अब आपके 2 पेजेस बाकी हैं और टाइम ख़त्म हो गया है। ये 2 पेजेस में एक तो आके आप देखें 178 सूरह रोम की आयत 4 और 5 है, और फिर आप देखें इसी तरह नीचे एक तिरमिज़ी की हदीस है। इनको गौर से पढ़ें, और यही आपके अगले इतवार को टेस्ट का मौजू होंगे। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, बहुत गौर से पढ़िए। अल्लाह ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है, तो सबसे बेहतरीन किताब जो हमारे पढ़ने लिखने के लिए ज़रूरी है वो कुरान है। दी मोस्ट नीडेड, दी मोस्ट वांटेड बुक। कोई सवाल, कोई तरीका, कोई तजवीज़ जो आप बताएं, मैं हाजिर हूँ, ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत अल्लाह अच्छा जा पाक रहा है। जज़ाए खैर दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हम पढ़ते हैं और बहुत से हमारी मालूमात में इजाफा होता है, ईमान ताज़ा होता है। सबसे बड़ी बात है कि ईमान जो हमारा ताज़ा होता है ना, तो वो हमारा सारा दिन अच्छा गुजरता है और हमें याद आती रहती है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। और अल्लाह हम सबको तौफीक दे
हिम्मत आमीन ताकत दे मेरा रब। आमीन सुम्मा आमीन। सर अल्लाह की खौफ से एक आंसू निकल आता है तो कितनी कदर कीमत है उसकी, तो हमारे बहुत आंसू बड़ी निकलते कदर हैं कीमत है, बड़ी कदर। आपके लेक्चर के दौरान में। बस अल्लाह ताला हमें वो दिल दे, वो समझ आमीन और बूझ और फहम और इदराक अता फरमाए कि हम इनकी कदर व कीमत जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं उनको समझते हुए हम अपने अंदर वो तब्दीलियाँ लाएं जो कुरान और सुन्नत हमसे चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।